ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں اقرا حارث. غزہ امن معاہدہ عالمی سیاست کا نیا محور بن گیا ہے. صدر ٹرمپ کی سخت دھمکی کے بعد حماس نے معاہدے کے چند نکات تسلیم کیے جسے اسلامی ممالک اور عالمی برادری نے بھی سراہا، لیکن اسرائیل کے رویے، امریکی دباؤ اور پاکستان کی بدلتی ہوئی سرکاری پوزیشن نے کئی نئے سوالات کو جنم دیا ہے. پہلے حکومت نے منصوبے کا خیر مقدم کیا، پھر کہا کہ یہ پاکستان کا منصوبہ نہیں بلکہ اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور اب جب حماس نے جزوی طور پر تسلیم کیا ہے تو ایک بار پھر حمایت کا اعلان سامنے آ گیا ہے. ان تمام معاملات میں پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہمیں اپنے کردار میں توازن برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں، یہی سمجھنے کے لیے آج سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر خارجہ اور انٹرنیشنل افیئرز پر اپنی رائے بہت ہی پروفاؤنڈ اور انالیسز ان کا بہت ہی کمال ہوتا ہے، خورشید محمود قصوری صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. حالیہ حماس کو ایک سخت الٹیمیٹم صدر ٹرمپ کی جانب سے دیا گیا کہ اگر یہ پلان آپ نے قبول نہ کیا تو قیامت برپا ہوگی. آپ کو لگتا ہے یہ دھمکی جو ہے ایک طرح سے ٹرمپ کے حق میں کام کر گئی، کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حماس کی طرف سے رضامندی کا پیغام بھی آ گیا؟ وہ حشر ہو رہا ہو جو حماس کا ہے، جس طرح روز درندگی سے بندے شہید کیے جا رہے ہیں، جس طرح اسرائیل نے 7 ملکوں پہ حملے کیے ہیں، جس کی چاہتا ہے بے عزت کر دیتا ہے، تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے. کیا کر لیا کسی مسلمان ملک نے؟ زیرو. اس کی وجہ بہت کمزور ہے، ویکنس کی پوزیشن ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مایوس ہوں، وہ میں آگے بتاؤں گا کہ there are some good signs also، کیونکہ حالات یہ ہیں. اس لیے آج کے لیے کیا ضرورت ہے، مستقبل مجھے اس لیے بہتر نظر آ رہا ہے کہ ساری دنیا کا اوپینین بشمول امریکہ کے چینج ہو رہا ہے اسرائیل کے بارے میں. لیکن آج سب سے زیادہ ضروری ہے کہ فلسطینی بندے تو بچیں نا. انسان ہی نہیں بچیں گے تو کس کی ریاست بنائیں گے؟ اور جو زمین کو ہم فلسطین کہتے ہیں وہ تو بچ جائے. اسرائیل نے تو دعویٰ کر دیا تھا کہ میں تو اس کو اپنا حصہ ہی بنا لوں گا. یہاں تو سیٹلرز آ رہے تھے، اور جو ویسٹ بینک ہے وہ کہتا تھا ہم اس کو ضم کر لیں گے. اور بھئی اگر نہ زمین ہے نہ بندے ہیں تو آسمان پہ بنے گی فلسطین کی ریاست. اصل میں مسلمان ملکوں کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اسرائیل کو روک نہیں سکتے تھے. یہ ابھی کیوں وہ بلیک میل کر رہا ہے اسرائیل؟ کیا یہ ہے کہ اس کے پاس ہتھیار سعودی عرب اور یو اے ای سے بہتر ہے؟ نہیں ہے بہتر. دونوں کے پاس ایک جیسے ہتھیار ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ بلیک میلنگ پاور اس کی ہے، نیوکلیر ویپنز کا ہے، بیکاز آئی ہیو ڈیلٹ ود اٹ. آئی واز وائس چیئرمین آف دا نیشنل کمانڈ اتھارٹی. اصل میں طاقت خدا نہ کرے کبھی کوئی بھی یوز کرے، یہ ہے سائیکولوجیکل، دماغ میں ہوتی ہے. اسرائیل نے کوئی نیوکلیر ویپنز تو نہیں استعمال کرنے تھے بچوں کو مارنے کے لیے. یہاں جو کر رہا تھا کافی تھا، لیکن سب کو خائف تھے. جو پہلا اس کا نتیجہ نکلا ہے جس سے مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کہ مستقبل مختلف ہوگا، وہ یہ ہے کہ پاکستان سعودی ٹریٹی ہوئی ہے. وہ کیا ہے بھئی؟ جہاز تو ان کے پاس پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن جو بلیک میل وہ کیے جا رہا تھا ان کو یہ سمجھ آئی کہ اچھا جی اب یہ بھی ہو گیا. تو پاکستان کو کم سے کم الحمدللہ اسرائیل بلیک میل نہیں کر سکتا. کیوں؟ میری تو ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوئی ہے، اوپن ڈیلنگ ہوئی ہے. اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے چھپ کے تو نہیں ملا تھا میں تو ترکی میں ملا تھا. سارے دنیا کیمرے موجود تھے، مجھے پتا ہے وہ ہم سے خائف ہے. کیوں ہے میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، کیونکہ ہمارے نیوکلیر ویپنز آر اونلی انڈیا اسپیسیفک. لیکن وہ ان کو یہ ڈر ہے، اور اس لیے پاکستان جب میری میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا تھا فارن منسٹر آف اسلامک سپر پاور، وہ پاکستان کے وہ انشاءاللہ ہمت نہیں کریں گے جس طرح وہ بے عزتی کر رہے ہیں ہر اسلامی ملک کی. اس لیے نہیں کہ اسلامی ملک غریب ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس کے پاس بلیک میلنگ پاور ہے. وہ بلیک میلنگ کی پاور ایک تو انشاءاللہ اس لیے کم ہوگی، نمبر 2 اس سے معافی منگوائی گئی ہے. خورشید صاحب، میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ حماس کی قبولیت کے فوری بعد ٹرمپ نے کہا کہ آپ بمباری کو روک دیں، اسرائیل کو کہا، لیکن فی الحال بمباری جاری ہے. کوئی گارنٹی ہے کہ مغوی جب حماس رہا کر دے گا تو اسرائیل اپنے معاہدے پر قائم رہے گا اور پھرے گا نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں سوائے امریکہ کے، اور امریکہ کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے. وہ کو مسلمانوں کے درد میں مر نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں اسرائیل از ناٹ فارن پالیسی ایشو، ان کا انٹرنل پالیٹکس ہے. اٹ از ناٹ جسٹ دی جوئش لابی. جوئش لابی کے ٹھیک ہے بڑی مضبوط ہے بینکنگ میں، میڈیا میں، لیکن 30% ووٹ تو رائٹ ونگ کرسچنز کا ہے، اور ان کی اکثریت ووٹ کرتی ہے ریپبلکن پارٹی کو.
تو اصل میں وہ طاقت ہے اسرائیل کی, یہ طاقت نہیں ہے سمپلی پیسے اور میڈیا کی. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ رسک لینے کو تیار ہیں کہ اس سے معافی منگوائی ہے. نمبر 2, میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میرے دور میں بھی میری ڈیلنگ ہوئی تھی لنڈزے گریہم صاحب سے, سینیٹر لنڈزے گریہم, انہوں نے خوشی کا اظہار کیا, جو خوشی نہیں, انہوں نے کہا یہ تو اس نے رد کر دی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریکویسٹ آف پریزیڈنٹ. ان ادر ورڈ جو ان کا اپنا بیس ہے وہ کوئی خوش نہیں ہے اس ایگریمنٹ سے. یا تو ہے نا کہ بڑے وہ خوش ہو رہے ہیں, چھلانگے مار رہے ہیں, وہی سمجھ رہے ہیں میرے خیال میں بے وقوفانہ طور پہ کہ جی یہ تو اسرائیل کو ابینڈن کر رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اب ٹرمپ کسی صورت میں اسرائیل کو ابینڈن نہیں کریں گے, لیکن ٹرمپ صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی اسرائیل ہمارے لیے ایک مستقبل, انگریزی کا ورڈ ہے البیٹراس راؤنڈ آر نیکس. جنہوں نے وہ پوئٹری پڑھی ہے کولریج کی, ان کو یاد ہوگا واٹ از دا میننگ البرٹ, ان کے گلے میں یہ پھندا ایک لگا ہوا البیٹراس راؤنڈ دیئر نیکس. جان چھڑانے کے ان کو جو اصل انٹرسٹ ہے, ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ سعودی عرب $630 بلین انویسٹ کیا اس نے, 600 بلین اور وعدہ کیا ہے, اور وہ ایکسپیکٹ کرے $1.5 ٹریلین. اسرائیل تو بھکاری ہے, اسرائیل تو پاکستان کی طرح وقت پیسے ہی مانگتا رہتا ہے. تو جب جو ایک ملک کا یہ حال ہو کہ وہ امریکہ پہ ڈرین ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ایک پیسہ نہیں دینے کو تیار, وہ تو نیٹو والوں کو کہہ رہے بھاگو اپنا انتظام کرو, میں نہیں تمہیں دوں گا کچھ, اور اگر یوکرین کے لیے تمہیں پیسے چاہیے تو ہم تمہیں خریدو مجھ سے. یعنی جس پریزیڈنٹ کا یہ حال ہو اس کا لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہ گلف کی ریاستوں میں ہے, اور ان کا فرینکلی بزنس انٹرسٹ بھی گلف کی ریاستوں میں ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی کی مرضی کی چیز ہو ہی نہیں رہی. کیوں؟ نمبر 1, اسرائیل وہ کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہتا. وہ تو چاہتا تھا کہ ادغام کر لے, ختم کر دے, فلسطینی کو بھگا دے, نکال دے, یہ رہ ہی نہ اس جگہ پہ, وہ ان کو مصر جائے یا مر جائے, ان کو کوئی اثر نہیں, اس میں انٹرسٹ نہیں. اور ویسٹ بینک کو وہ ادغام کر لیں, اور اس کی زبردست سپورٹ ہے رائٹ ونگ کرسچنز کے اندر امریکہ میں. تو کوئی چیز تو ہے نا کہ وہ جو نہیں ہو رہی جو وہ چاہ رہا ہے. فلسطینیوں بیچاروں کا تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ بھی وہ نہیں کر رہے, لیکن کیوں وہ کر رہے ہیں, اور کیوں مسلمان ملک باوجود اس کے کہ ان کی کنڈیشنز نہیں پوری مانی گئیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا 8 مسلمان ملک ہیں, ایک تو نہیں ہے, کہ بھائی اگر نہ فلسطینی رہے نہ زمین رہی اور ہم نے کہا ہم نہیں مانتے تو پھر ٹرمپ کہے گا جو مرضی کرنا کرو. تو وہ اس لیے گھبرا اس لیے لوگ رہے ہیں. اب موقع آ گیا ہے کہ عربوں کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, یہ بہت ضروری ہے. اور ری آرگنائز ایک ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے ان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں. ان کے پاس دولت بہت ہے, اور وہ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں میرا خیال ہے پاکستان کے ساتھ مل کے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو پاکستان سے ان کا اگریمنٹ ہوا ہے, اور جو ان کی اپنی سعودی یہ جو گلف کوآپریشن کاؤنسل کی ڈیفنس میکنزم پہلے سنا ہی نہیں تھا, اب سنا ہے, اس کو وہ ایکٹیویٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ چیزیں یہ ہیں کہ ان کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنا دفاع خود کرنا پڑے گا. امریکہ 36 قسم کے ان کو گارنٹیز دے دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے معافی تو منگوا دی, پھر یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ حملہ ہوا تو ہم نہیں ہونے دیں. بھی کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم اسرائیل پہ حملہ کر دیں گے؟ وہ کہہ ہی نہیں سکتے. یہ سر آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیے گا غزہ میں مسلم ممالک کے جو فوجی دستے بھیجنے کی بات ہو رہی ہے, پاکستان بھی شاید اس پہ غور کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسی عملی ذمہ داری پاکستان کو لینی چاہیے؟ یس, لینی چاہیے, اونلی آن ون کنڈیشن. ہم نے کوئی اسرائیلی کو سلوٹ نہیں کرنے جا کے. جس باڈی کے سامنے جواب دے ہیں وہ باڈی ایسی ہونی چاہیے کہ اس پہ ہمیں اعتماد ہو, انڈونیزیا کو اعتماد ہو, اس کو ترکی پہ اعتماد ہو. اگر اسرائیل کا کنٹرول ہے اس باڈی پہ, وائی شوڈ وی سینڈ آور ٹروپس؟ ہم نے اپنے ٹروپس کو ذلیل کرنا ہے؟ بالکل نہیں. تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے جی کہ ایک باڈی بنے گی, تو باڈی ہے کون سی؟ بھئی یہ جو فلسطینی ہے اس پہ تو اگریمنٹ ہے کہ فلسطینی آئیں گے, ٹیکنوکریٹ ہوں, جو مرضی ہوں, حماس نے کہہ دیا ہے وہ فلسطینی ہوں جن کا نیشنل کنسنسس کے ذریعے آئیں گے. یہ ٹھیک ہے, آئیں, خدا کرے آئیں ایسے فلسطینی. سوال یہ ہے کہ ان کو پر باڈی کون سی ہے, اور سوال یہ ہے کہ فوج جو جائے گی وہ کس کو جواب دے گی. اگر ایسی باڈی ہے جس میں کچھ عربوں کے, مسلمانوں کے, فلسطینیوں کے ہمدرد بیٹھے ہیں پھر تو ٹھیک ہے.
لیکن اگر صرف پرائم منسٹر ٹونی بلیئر ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, میں ایک پولیٹیکل فیکٹس آف لائف بیان کر رہا ہوں, ان کی سمپتھیز بیسیکلی جو ہیں وہ ہیں ان کے ساتھ, کرسچن رائٹ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ. تو ہمیں کیوں فوجی بھیجیں جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ باڈی کون سی ہے؟ اب بالکل بھیجنے چاہیے. اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کا, فلسطینیوں کا دفاع ہوگا تو ہر صورت میں پاکستان کو پاکستان تو جب میں فارن منسٹر تھا میں نے تو پریزائڈ کیا تھا سیکورٹی کونسل پہ, ہم نے سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے یو این پیس مشنز میں. یہ پاکستان کا ترہ امتیاز ہے. ہمیں اگر وہاں ہم کانگو بھیج سکتے ہیں, یہاں کیوں نہ بھیجیں؟ بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا خورشید محمود صاحب. سابق وزیر خارجہ میرے ساتھ موجود تھے. ہونا تو یہی چاہیے کہ فلسطین میں اب صرف امن قائم ہو اور کسی بھی طرح جو ہے وہ اسرائیل جو ہے اس معاہدے سے نہ پھرے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. 2 روز قبل انڈین آرمی چیف اور وزیر دفاع کی گیدڑ بھپکیوں پر آج ISPR نے بھی دو ٹوک رد عمل دیا ہے اور بھارت کے بیانات کو خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف قرار دیا ہے. ISPR نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے سنگین نتائج کے ایسے بیانات باعث بن سکتے ہیں. کئی دہائیوں سے بھارت نے تشدد کو ہوا دینے اور جنوبی ایشیا اور اس سے باہر دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے اور اب دنیا کے سامنے بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر آپ نے سنا ہوگا وہ گیدڑ بھپکیاں جو بھارت کی جانب سے پھر سے دی گئیں. 2 روز قبل ان کے وزیر دفاع اور آرمی چیف نے پاکستان کو آپریشن سندور 2 شروع کرنے کی دھمکی دی اور پاکستان کو نقشے سے ہٹانے کی دھمکی بھی دے دی, جس پہ DG ISPR نے بھی رد عمل دیا ہے اور یہی کہا ہے کہ اگر آپ میں اتنی قوت ہے کہ پاکستان کو مٹا سکے تو کوشش کر کے بھی دیکھ لیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھارت کے اپنے نقصان میں ہے کہ ایک دفعہ اس کو پتہ نہیں چل پایا کہ پاکستان کس قدر طاقتور ہے؟ دیکھیں یہ بد نصیبی ہے اقرا کہ انڈیا جو ہے نا, انہوں نے ایک اپنا فالس امیج بنایا ہوا تھا کہ انڈیا شائننگ, انڈیا ریجنل نہیں بین الاقوامی پار بنے گا, انڈیا کی جو کنونشنل اسٹرینتھ اتنی ہے کہ پاکستان کے خلاف رن اوور ہوگا, اور پاکستان کو کہا ہوا بالکل ویک ہے, روگ ہے, اس کی تو ڈیفالٹ ہونے والا ہے. تو جب اس ان کے تکبر, غرور اور رونت کو ایک بڑا زبردست جھٹکا لگا جب یہ سندور کو انہوں نے شروع کیا اور ایک پنگا دیا unnecessarily اور اس کی ان کو مار پڑی, تو یہ اپنے ایک تو وونڈس کو لک کر رہے ہیں. اور یہ فرسٹریشن کے اندر ابھی یہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہزیمت ہوئی ہے جو کہ ان کو کبھی بھی ہندوستانی قوم اس لیڈرشپ کو معاف نہیں کرے گی جس طرح ان کو ڈاؤن کرا ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ابھی اگلے مہینے میں وہ ان کے الیکشن ہے بہار کے, تو یہ بد نصیبی ہے ملک میں. یہ 2 سٹیٹس ہیں, ایک اسرائیل کے اندر جو امریکہ کے اندر اسرائیل کی تعریف کر کے ووٹ لیے جاتے ہیں اور غیر ضروری حمایت کر کے, اور یہاں انڈیا میں مسلم بیشیں اور اسپیشلی پاکستان کو برا بھلا کہہ کے دھمکیاں دے کے ان کو بری لائٹ میں پیش کر کے. اور یہ کہ ہم ابھی یہ مودی کیسے بنا تھا پرائم منسٹر, اس کے ہاتھ جو ہیں وہ 2000 مسلمان گجرات کے ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, یہ اس کی کوالیفیکیشن تھی. اور آگے بی جے پی کیسے پاپولر ہوئی, یہ بابری مسجد کے اوپر جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور یہ مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, یہ مطلب ہے ان کا یہ ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی لیڈر اس طرح کی گیدڑ بھپکی نہیں دیتا کہ ہم آپ کو نقشے سے مٹا دیں گے یا نقشے سے ہٹا دیں گے. آپ پاکستان کو صفحستی سے مٹائیں گے تو آپ زندہ رہیں گے. اور دنیا میں تو اور کچھ 56 اور مسلم کنٹریز ہیں دنیا میں, اور کوئی ہندو اسٹیٹ تو ہے کوئی نہیں. تو پھر کیا آپ کو کیا حاصل ہوگا یا کیا ہوگا سر؟ اور آپ اس بات سے میرا خیال ہے ایگری بھی کریں گے, کر کے دیکھ لیں, آپ اس بات سے ایگری بھی کریں گے کہ اپنا ٹیرف ٹرمپ سے واپس کروا نہیں سکے اور الٹا پاکستان کی سفارتی کامیابیاں انہیں ہضم نہیں ہو رہی. لیکن آپ کے خیال میں سر اتنا ایکسپوز ہونے کے بعد بھی اس طرح کے بیان سے کیا مل جائے گا انہیں؟ دیکھیں یہ دیکھ چھوٹا پن ہے قیادت کا. جو لوگ کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. آپ یہ چیزیں کیوں کہہ رہے ہو؟ دنیا امن کی طرف جا رہی ہے. مسائل کوئی بھی ہو جنگوں سے حل نہیں ہوتے, بیٹھ کے حل ہوتے ہیں. تو آپ نے پہلے یہ آزما کے دیکھ لی. ہر دفعہ پاکستان پیس کی بات کر رہا ہے, دنیا کے اندر امن معاہدے ہو رہے ہیں,
यूक्रेन की जंग को बंद कराने की बात हो रही है, पैलेस्टाइन में सीज फायर पे कोशिश हो रही है, और हेयर इज ए कंट्री जो कि बिल्कुल अपने वो जो दुख हैं और अपनी हजीमत को छुपाने के लिए आए दिन इनकी आर्मी, देखिए पीछे अगले दिन इनके किसी चीफ ने कहा कि हमने पाकिस्तान का F-16 भी गुजर गिराया है और JF-17 थंडर भी गिराया है। बिल्कुल तो सही। फिर उसमें पाकिस्तान ने राइटली कहा कि आप एक इंटरनेशनल एक इंक्वायरी कराएं और दोनों फ्लीट्स को चेक करवा लें, क्योंकि ये कोई जहाज नीचे गिरे तो कोई छुपा के कोई नहीं रख सकता। इतने बड़े बड़े झूठ। एक दफा इनके एयर चीफ ने कहा था हमने पता नहीं उनके 5 जहाज गिराए हैं कि 4 गिराए हैं या 6 गिराए हैं। तो मेरा मतलब है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं जो कि इनके बड़े नौदों के ऊपर हैं, इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। सियासतदान भी मुदब्बर होते हैं, उनको पता होता है, वो बड़ी लंबी सोच रखते हैं। तो वो तो अनफॉर्चुनेटली वहां मोदी है जिसकी सोच महदूद है, उसकी अपनी जात तक और उसकी एंटी मुस्लिम फीलिंग तक। लेकिन ये जो आर्मी के कमांडर्स हैं इनको तो पता होना चाहिए कि नाम्स क्या हैं और क्या हम कहते हैं कि हम वो मिटा सर, इतने नॉर्म्स पता होते तो पहले ऑपरेशन सिंदूर वाले ड्रामे जरूर रिस्पांस जो है वो ISPR में दे दिया है। बिल्कुल ठीक। गजा के लिए 20 निकाती अमन मुआहदा आया, ट्रंप ने धमकी दी, हमास ने कबूलियत का इजहार किया और हमने भी खैर मकदम कर दिया। आपके ख्याल में फिलहाल ये बेहतर ऑप्शन है और इसकी क्या गारंटी है कि इसराइल मग़वियों की रिहाई के बाद इस मुआहदे से पीछे नहीं हटेगा? जो इजराइल की रेपुटेशन है या जो उसका कंडक्ट है और जितना वार क्रिमिनल का उसका चार्जेस हैं उसके खिलाफ, वो तो है अनरिलायबल। लेकिन अंडर दी सर्कमस्टांसेस जब वो कत्लो गारत, आज भी 66 लोग शहीद हो गए हैं, तो वो तो दरिंदगी की हद तक है ना। और ये अरब ममालिकों में इतना दम खम नहीं है और पैलेस्टाइन की रियासत इज नाइदर हियर नॉर देयर रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई। तो मेरे ख्याल है अंडर दी सर्कमस्टांसेस ये सीज फायर होना, हमास का इसको इन जनरल कबूल कर लेना, और पाकिस्तान भी यही कहता है कि अभी नंबर 1 फौरी तौर पे यही हो कि जी सीज फायर हो और ये कत्लो गारत खत्म हो। नंबर 2 जो भूखे लोग हैं बेचारे जो अपने वो डब्बे उठाए हुए तो खुराक के लिए तरस रहे हैं, ये तो जानवरों के लिए भी हम ऐसे नहीं करते, तो उसको फौरन उनको खुराक पहुंचाई जाए। और अगर आपने सुना होगा तो कल इसहाक डार साहब फरमा रहे थे कि ये वो मुआहिदा नहीं है जो हमारे साथ तय हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि जो निकात आप लोगों के साथ डिस्कस हुए थे वो पब्लिक किए जाएं या फिर पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, एतराज़ात थे, वो सामने रखे जाए ताकि मुतल्लिका फ़रीक़ैन तक पहुंच सकें? जी हाँ, देखिए बात तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना, और 7-8 कंट्रीज हैं जो सारों ने बैठ के बात की। तो ये सच्ची बात है साकदार साहब जो कह रहे हैं कि ये वो नहीं है, इसलिए कि उसमें तो ये भी था कि पैलेस्टाइन की रियासत जो है ये 2 नेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपने चुप करके उसको इधर से उधर कर दिया। बाकी पॉइंट दे बेस्ट नो, तो उनको पता है कि क्या हुआ। लेकिन यही वजह है कि सऊदी अरेबिया के साथ भी कंसल्टेशन प्राइम मिनिस्टर की हो रही है, बाकी भी कंट्रीज तुर्की, इजिप्ट वगैरह के साथ मिलके तो वे आउट निकाल रहे हैं कि नेतन्याहू को किसी तरीके से पीछे हटाया जाए। और ये एक वो जो होता है ना बावला, उस सूरत में वो पड़ा हुआ है और उससे ये पता है कि ये अगर ठंड हो गई तो इजराइल में इलेक्शन हुए तो इसको निकाल देंगे। बिकॉज मैंने अगले दिन भी कहा था कि बिल क्लिंटन ने तबसरा करते हुए कहा था कि इसकी नेतन्याहू के 2 इश्यूज हैं, एक तो करप्शन के चार्जेस हैं और नंबर 2 ये अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए ये जंग लगा के तो उनको बनाना चाहता है कि वो, लेकिन ये कभी भी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होगा। इसने जो जेब में नक्शा रखा हुआ है ना वो ग्रेटर इजराइल का, उसमें मतलब मैंने वो देखा, ये अमेरिकन किसी यूनिवर्सिटी से इशू करा के, और उसमें सीरिया, लिबिया, ये यानी सारे इवन सऊदी अरेबिया का मदीना के पोर्शन तक, मदीना शरीफ भी उसमें शामिल किया हुआ है जो वहाँ एक यूनिवर्सिटी ने किया था। तो आई थिंक कि ये उसके ख्वाब को रोकना होगा। बिल्कुल सही। जो मुआहदे सऊदी अरब और अमेरिका के साथ हुए हैं, ऑपोजिशन ये कहती है और हत्ता के इत्तेहादी जमातों का भी गिला है कि पार्लियामेंट में इसको डिस्कस होना चाहिए था इन दास बुला के। आपको लगता है कि वाकई होना चाहिए था या अभी भी हुकूमत इरादा रखती है कि कोई ऐसी ब्रीफिंग दी जाए? जी आप देखिए, हुकूमत एब्सोल्युटली
میرے خیال میں یہ ضروری ہے وہ بریف کرے گی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کو. لیکن دی پوائنٹ از کہ یہ ایسے ایشوز ہیں جس میں ایک پاکستان کا رول نہیں ہے, جس میں کلیکٹیو مسلم امہ اور عرب دنیا اور بین الاقوامی سطح پہ کچھ چیز ہو رہی ہے اور اس کو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق آگے چلا جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی میجر ڈیسیژن پاکستان میں انوالو ہوئے نا, مثلا یہ کہ پاکستان اپنی آرمی بھیجے کہ نہ بھیجے, نہ پیس کیپنگ میں ہم دنیا میں تو بھیجتے رہے ہیں, لیکن کیا غزہ میں ہمارا جانا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کو, مثلا یہ کہ جو اسرائیل کو اگر یہ ٹو نیشن کا کانسیپٹ آ جاتا ہے اور یہ ایکسیپٹ کر دیتی ہے یونائٹڈ نیشن, تو پھر کیا پاکستان کو اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ میرے تو خیال میں یہ آپ کا چوائس ہے. سیز فائر آپ کا اور پیپلز پارٹی کا بھی ہونا بنتا ہے, بیکاز لفظی گولہ باری چاہے وہ سوشل میڈیا ہے چاہے ٹی وی ہے اپنے عروج پر ہے, اور کل مریم نواز صاحبہ کا رویہ اور ٹون یہ بھی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ شاید کسی اتفاق رائے پر تیار نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی تو آپ کے لیے خاصی مشکل ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, آئی ایم شیور کہ ہماری حکومت اور پارٹی پیپل پارٹی کو ناراض نہیں ہونے دے گی. ان کے جو اگر کوئی جائز بات ہے تو سنی جائے گی, لیکن ان کو دوسروں کی بھی بات سننی پڑے گی کہ اگر یہ مختلف جو ان کے بون آف کنٹینشن ہے وہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو سب کو سپورٹ کریں. جو پارٹی ہے پنجاب کی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ایک گاؤں میں اگر 10,000 کی آبادی ہے اس میں 2,000 لیٹ سے بزنس بے نظیر انکم سپورٹ کے مستحقین ہیں, تو لیکن پانی لیٹ ڈوبا ہے, لوگوں کے جانور لے گئے, مکان گر گئے ہیں, وہ بے نظیر انکم سکیم میں نہیں ہے, تو ہم نے تو سب کا خیال کرنا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں بے نظیر انکم سپورٹ کا بہت اچھا پروگرام ہے, وہ بھی چل رہا ہے, لیکن یہ جو باقی لوگوں کی مدد ہے اس کو کوئی ایسی کنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح سر, امید تو یہی ہے بیکاز نہ ٹھیک ہوا تو شاید مسائل اور بھی بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے مولا بخش چانڈیو صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر لفظی گولہ باری بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب دونوں سائٹس پر کچھ معاملات پر اتفاق ہو جاتا ہے تو صوبائیت کا رنگ آنا گفتگو سے شروع ہو جاتا ہے. آپ کے بڑے کچھ بیٹھ کے اگر آزاد کشمیر کا مسئلہ حل کرا لیتے ہیں تو جب صوبوں کی جانب آئیں تو بیان بازی عروج پر پہنچ جاتی ہے. میرا خیال ہے آپ کا تجزیہ تو درست ہے, لیکن اس کے ساتھ غور کریں گے تو ہم نے کبھی بھی اختلاف پیدا نہیں کیے. اگر اختلاف پیدا کریں تو اتحاد کی طرف آئیں کی, اتحاد کی ہم باتیں کریں کی. جو جمہوریت کے چاہنے والے ہیں, جمہوریت کا استحکام چاہنے والے ہیں, وہ اختلاف, ہاں سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس انداز سے گولہ باری کرنا کہ توہین ہو جائے تو مناسب نہیں ہے. مسلم ملک کو حق پہنچتا ہے تو وہ اختلاف کے جو بھی ان کا اختلاف ہے ظاہر کریں, لیکن جس انداز سے مریم بی بی نے بولا ہے وہ اچھا نہیں, وہ سیاسی زبان نہیں ہے, وہ جمہوری گفتگو نہیں ہے, وہ انتہائی تلخ باتیں ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس کو دہرائیں, لیکن بہت چکی آپ نے سن لی ہے. ہماری طرف سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے. ہم نے تو اتحاد کیا ہے بغیر شرطوں کے. ہم نے تو کہا جمہوریت چلے, ایک نظام چلے, اس ملک کے لوگوں کی عذابوں میں سے جان چھوٹے. ہم نے تو اس لیے اسی کی خاطر کیا ہے اور اسی کی خاطر برداشت کر رہے ہیں. لیکن ایک حد ہوتی ہے, ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے, اور کچھ شخصیتوں کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جن سے یہ توقعات نہیں کی جا سکتی. عام کارکن ایسی بات کر دے, پنجاب کا عام آدمی بات کر دے, سندھ کا کوئی عام آدمی بات کرے تو چلے برداشت ہو سکتی ہے. لیکن زمین دار لوگ اگر اس انداز سے نفرت آمیز گفتگو کریں گے, اختلافات نہیں دشمنی پیدا کرنے والی باتیں کریں گے تو اچھا نہیں لگتا. میں نے کبھی بھی مریم بی بی پر اس انداز سے نہیں بات کی, کیونکہ وہ پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان کی بیٹی بھی ہے, خود بھی سیاستدان ہے, وزیر اعلیٰ ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا. ہمیشہ میں نے ان کے لیے احترام کی بات کی ہے, لیکن ابھی ان کو پتہ غصہ کائے کا تھا, وہ نکل گیا تو اچھا اللہ کرے آئندہ اس کو بات نہ کرے. لیکن کل ہی انہوں نے کہا کہ ایک صحافی کا نام لے کر کہ ان سے معافی منگوائی گئی, جس طرح
اجلاس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ کافی اس پہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ اب وہ کسی بھی پنجابی کی تصحیق برداشت نہیں کریں گی. پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا ریسپانس ہے؟ ہم دیکھیں، میں بات کروں، سندھ میں اتنے لاکھوں لوگ ہیں، ہر آدمی کی جو مکتب فکر کا ہے، جو شعبہ ہے زندگی کا، اس سے تعلق ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنی باتیں ہوتی ہیں، ان کو لے کر ہمیں پوری سندھ کو نہیں برا سمجھنا چاہیے. پنجاب میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے موقف سے مخالفت اختلاف کیا جا سکتا ہے، بالکل. جن کی گفتگو سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مریم بی بی اٹھ کے کھڑی ہو جائیں کہ یہ پنجاب سے اختلاف ہے. یہ پنجاب سے اختلاف نہیں ہے، ایک آدمی کے انداز گفتگو ایسا تھا جو لوگوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب دیا، بس یہی بات ہے. ابھی جو سمجھے اگر بات ختم کرنا چاہیں تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن اگر اس بات کو بڑھاتی چلی جائیں گی تو اس کی اپنی مرضی ہے، ہمارے طرف سے. سر، نواز شریف اور شہباز شریف دونوں سے آپ کے مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن اب چونکہ یہ نیا مسئلہ چھڑ چکا ہے تو مسلم لیگ نون مکمل طور پر اس پر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آن بورڈ ہے، یا پھر آپ کے ساتھ وہ بڑے وفاق کی سطح پر کہتے ہیں کہ معاملات جلد از جلد حل کرا لیے جائیں گے؟ تو آخر دو کشتیوں میں سوار ہے نون لیگ آپ کے خیال میں، یا پھر واقعی فل سپورٹ ان کی مریم نواز صاحبہ کو لے کر ہے؟ میرا خیال ہے مریم صاحبہ کا غصہ اپنے چچا کے اقتدار پر ہے، وہ اپنے والد کے علاوہ کسی کو وزیر اعظم دیکھ نہیں سکتی شاید، حالانکہ ان کا چچا وزیر اعظم ہے، چچا ہے تو ان کا والد ہے. اب ان میں کیا فرق ہے مجھے نہیں پتا. یہ تو ساری جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو اتحاد توڑنے کی باتیں کی وجہ بن سکتی ہیں، وہ تو سب شہباز شریف صاحب کے خلاف چلی جائیں گی. ہم تو ایسا اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ مریم بی بی کو شاید اپنے چچا کی حکومت عزیز نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی کہ یہ حکومت زیادہ چلے اور یہ کہیں کہ میاں صاحب بڑے کامیاب نہیں ہوئے، چھوٹے میاں صاحب کامیاب ہو گئے. بالکل صحیح. اور اگر یہ معاملہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ میں معافی بالکل نہیں مانگوں گی، آپ لوگ چاہتے ہیں وہ معافی مانگے، تو پھر انتہائی اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں اتحاد سے؟ دیکھیں اتنا نازک مسئلہ ہے اور پاکستان کی میں ایک جمہوریت کا سوال ہے، تو فوری طور پہ تو میں اس پہ آپ کے سوال کا جواب اس انداز سے تو نہیں دوں گا اس انداز سے مریم بی بی بات کر رہی ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی اس بات کو آگے بڑھائیں گی، لے جائیں گی، تو سندھ کے لوگ حق رکھتے ہیں، تو گالیاں تو نہیں کھائیں گے. بات بھی چھوٹی سی ہے، جو بھی سندھ کی ملکیت ہے وہ پاکستان کی ملکیت ہے، جو بھی پنجاب کی ملکیت ہے وہ پاکستان کی ملکیت ہے. پختونخوا پاکستان ہے، بلوچستان پاکستان ہے، ہمارا پاکستان کا مفاد یکساں ہے. ہمیں الگ الگ کر کے مسئلوں کو دیکھیں گے تو پاکستان کی اتحاد کے لیے اچھا نہیں ہے. بالکل صحیح. اور فی الحال ظاہری بات ہے آپ کا کہنا ہے پاکستان کے حالات کے لیے اچھا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے. ویسے کچھ لیگی رہنما یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے حالیہ دوروں پر شاید آپ کی پارٹی کو خاصا اعتراض ہے، اور اس تنقید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، جو باتیں قیادت سے وابستہ ہیں، جن پہ قیادت موقف ظاہر کر سکتی ہے، اس سے میں بات نہیں کر سکتا. اور ہم کیوں ناراض ہوں گے؟ ہم نے تو اتحاد کیا ہے، ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو اسمبلیوں میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اگر مریم بی بی یہ اپنے فرمان جاری نہ کرتی تو یہ تلخی بھی نہیں ہوتی. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، چلتی رہے. لیکن اتحاد میں عزت پہلی ہوتی ہے، احترام باہمی ادب مفادات کا خیال کرنا تو بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. نون لیگ کے اتحاد زیادہ ایسا کامیاب نہیں چلتے، لیکن ہم نے تو کوشش کی ہے کہ اپنی اناج کا سوال نہ بنائیں. جہاں جواب دینا تھا جواب دے چکے ہیں، ابھی میں اس بات کو تو آگے نہیں بڑھانا چاہتا. بالکل صحیح. اور پنجاب وہاں سے نکال رہا ہے، وہاں سے نکال رہا ہے، پانی چوری ہو گیا، حالانکہ چوری کا الزام آپ لوگوں نے انڈائریکٹلی تو مریم نواز صاحبہ پہ ہی لگایا تھا، اور یہ ساری ابتدا اسی وجہ سے ہوئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پھر اسی بات کا انہوں نے جواب دیا ہے تو بات بڑھ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، جو ہم نے چوری کا تو الزام ہم نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے کہ مریم بی بی نے چوری کروائی ہے یا چوری کا الزام ہے ان پہ، ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں، سندھ کے عوام کے اپنے حقوق ہیں، سندھ کے عوام کے مفادات ہیں. پانی زندگی موت کا مسئلہ ہے. پہلے ہی انہوں نے نہریں غیر قانونی نہر چلائی ہے شہباز شریف کے دور حکومت میں چلائی ہے، اور وہ پانی سندھ کی دریائے سندھ کا پانی ہے.
हम दरिया सिंध के पानी को भी पाकिस्तान का पानी समझते हैं, लेकिन दरिया सिंध पे इतना तो हम समझते हैं, जितना आप लेते जाएंगे, जितनी नहरें निकालती जाएंगी, तो दरिया सिंध में पानी कम होता जाएगा। आप अच्छी, हमारी मेरी बहन है, आप प्रोग्राम बनाए, अपनी टीम लाए, हम आपको सिंध दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं जहाँ दरिया समंदर में गिर रहा है, अब वहाँ की हालत क्या है। कुछ साल पहले जब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने 200 धांधली से नहीं निकाली थी, थल के नाल और ये वो, तो तब के हालात भी देखे, अब भी देखे। कालाबाग के लिए हमने कहा कालाबाग का मसला नहीं है, तमाम माहिरीन ने कहा कि केनाल नहीं निकलेंगे थल से, ये नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा जनाब हम निकालेंगे, जिसको कुछ करना है करने। तब शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे, तो पंजाब की वजीर आला की इसमें वो पंजाब के अवाम के दिल जीतना चाहता है। मैं जब भी गया हूँ मैं हैरान हो गया हूँ, पंजाब के लोग कालाबाग के मामले पे इतना गुस्से में है, उनको बनाया गया है। और अभी जो स्पेशल है वो ये है कि ईमान की बात है, पीटीआई इस मुल्क की बड़ी जमायत है, पीटीआई की हकीकत को न माना ये ज्यादती होगी। पीटीआई ने उनको जरा वहाँ अच्छा टाइम दिया हुआ है पंजाब ने, वो उस गुस्से को निकालने के लिए, अपनी गिरी हुई साख को बहाल करने के लिए खामखा कौमियत का मामला उठा रहे हैं, जो नस्ल परस्ती है। और मैं अलग ऐलान कहा करता हूँ, कौम परस्ती जुर्म नहीं है, नस्ल परस्ती खुदा से दुश्मनी है, क्योंकि वो दूसरी कौम का हुकूक से इनकार होता है, वो जायज नहीं है। अपनी कौम से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की बात की, इससे पहले एहसास प्रोग्राम के नाम पर तनकीद हुई, लेकिन आपको लगता है कि अगर पंजाब नहीं चाहता बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम तकसीम करना सैलाब वाली जगहों पे या मुतासरीन पर, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, उसके पास आज़ादी है, वो किसी और तरीके से जो फंड है हमने तो कोई केस दाखिल नहीं किया किसी कोर्ट में जिनको पकड़ा जाए, हमने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर गुस्सा क्यों है, इतनी शिद्दत क्यों है आपको भुट्टो और बेनज़ीर के नाम से? दोनों नाम हकीकत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तारीख से भुट्टो का नाम और उसकी बेटी का नाम निकाला नहीं जा सकता। कोई गुस्सा कायद जिसको भी आए, राणा साहब हो जो भी हो, ये दो हकीकतें ये पाकिस्तान के मुकद्दर में नाम लिखे हैं। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। मौला भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं ये लफ्ज़ी गोलाबारी कहाँ जाकर थमती है, क्योंकि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो, ये बयानबाजी अपने अरूज पर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं बैक जी। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब आपके वक्त का। एक तासुर तो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई स्क्रिप्टेड है और सिर्फ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अपोजिशन बेंचेस पर आने का, और JUI का भी यही मौक़िफ़ है कि ये एक नुमाइशी जंग है, अगर ज़्यादा कुछ इश्यूज़ हैं तो फिर चाहिए पीपल्स पार्टी को कि वो अपोजिशन बेंचेस पर आकर बैठे। आपको क्या लगता है असल हक़ाइक़ क्या है? देखिए, मसाइल तो बहरहाल ये गैर फितरी इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और PMLN का, कितना अरसा ये कायम रहता है ये तो बिठाने वालों के ऊपर है जिन्होंने इनको इकट्ठे बिठाया। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस निज़ाम के अंदर आइनी ओहदों के साथ जुड़ी हुई है और पीपल्स पार्टी अपना ड्यू शेयर ले रही है कि उन्होंने कहा अपने हुकूमत को सपोर्ट किया है और उसके नतीजे में उन्होंने अहम आइनी ओहदे लिए हैं। लेकिन ये स्क्रिप्टेड अगर हम इसे कहें तो वो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट कर रही है या मरीम नवाज शरीफ साहबा जो इशू रेज़ कर रही हैं, उसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो बेसिकली ये है कि वो उसको ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं कि पंजाब के अंदर पंजाब का मुकदमा PMLN लड़ेगी और कोई दूसरी जमात नहीं लड़ सकती। बिल्कुल ठीक। और आपको क्या लगता है कि गंडापुर ने जो अलीमा खान पर इल्ज़ामात लगाए हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या वाकई गंडापुर साहब की कुर्सी ख़तरे में है? नहीं, मैं नहीं समझता। वो गंडापुर साहब के मसाइल बहुत से हैं और इवेंचुअली शायद उनको ये कुर्सी से हाथ धोना पड़े, लेकिन कम से कम इस इशू के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब फौकियत देंगे अपनी हमशीरा को गंडापुर साहब के ऊपर। वो अलग बात है कि गंडापुर साहब के चंद मसाइल अपनी जगह हैं। अलीमा खान साहिबा यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट भी चाहती हैं, वो ये समझती हैं कि उनके भाई को जो
ان کے بیانات ہیں وہ مکمل طور پر باہر آنے چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے وہ سینٹر آف اٹینشن بنتی ہیں جب وہ باہر آتی ہیں، کیونکہ وہ عمران خان کی بہن ہے، لہٰذا ان کو ایک امپورٹنس تو ملتی ہے۔ لیکن اس چپکلش کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ گنڈا پور صاحب کی سیٹ ایٹ سٹیک لگ گئی ہے، چند لوگوں کا خیال ہے کہ لگی ہوئی ہے ایٹ سٹیک، لیکن گنڈا پور صاحب کبھی بھی یہ باتیں میڈیا کے اوپر آ کر عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ آفٹر آل وہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو گنڈا پور صاحب نے کی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی 6 ماہ سے، اور جب انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کی شکایت لگائی تو پھر یہ ملاقات کی اجازت دے دی گئی۔ اس دلیل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ملاقات کی اجازت تو ومز اینڈ وشز پر ہوتی ہے، ومزیکل سا دور ہے، جب ان کی ملاقات نہیں ہونی ہوتی تو کئی دنوں تک نہیں ہوتی، اور جب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے فوری طور پر بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت سی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں تو ہم سرٹنٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، جب جس کی جہاں مرضی ہو وہ کر لیتا ہے۔ آپ کے خیال میں منی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیسے ممکن ہوگی، کیونکہ تحریک چل نہیں رہی، کچھ نظر آ نہیں رہا، اور کیا بانی کو اندازہ ہے کہ اب باہر ڈائنامکس خاصے تبدیل ہو گئے؟ دیکھیے، وہ باہر کیسے نکلیں گے اس کا کوئی ڈیفینیٹ آنسر تو کسی کے پاس شاید نہیں ہے، لیکن اس ماحول کے اندر تو ابھی نظر نہیں آتا، کم از کم جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ فی الحال عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کا کوئی اس طرح سے چانس نظر نہیں آ رہا، لیکن وقت بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، کوئی ایسا مدعا بن سکتا ہے، کوئی ایسا چیزیں ہو سکتی ہیں جو چیزیں تبدیل کر جائیں اور حالات تبدیل ہو جائیں۔ میں پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر میں آج کی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھوں تو مجھے عمران خان صاحب کی رہائی ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اور بیرسٹر سیف کا دعویٰ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور عنقریب تنازع ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ اس بیان میں دم خم نظر آتا ہے؟ دیکھیے، یہ باتیں تو ہم پچھلے 2-2.5 سال سے سن رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی کہ تنازع ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ اور اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کوششیں ضرور کچھ لوگوں نے کی ہوں گی، اب بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جو جہاں ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ میرے خیال میں بیرسٹر، بلکہ مجھے یقین ہے وہ بیرسٹر سیف صاحب کے پے گریڈ سے بہت اوپر کی بات ہے۔ اور آج کل جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید بانی کو کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، کوئی اور جگہ تیار کی جا رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے، اب تو یہ بات جو وزیر پارلیمانی امور ہیں انہوں نے کنفرم کر دی ہے کہ اسلام آباد کی نئی ڈسٹرکٹ جیل بن رہی ہے اور عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو وہاں پر شفٹ کیا جائے گا۔ اب یہ انہوں نے کنفرم کر دیا، لہٰذا ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے کہ جو وزیر موصوف فرما رہے ہیں وہ درست بات ہوگی، کیونکہ اس کی کنفرمیشن تو اب انہوں نے دے دی ہے۔ بہت شکریہ منیب فاروق صاحب آپ کا، اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔